اچھا جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں خون کی کمی پر۔ خاص طور پر ایک گائیڈ ہمارے پاس ہے، خون کی کمی، مکمل رہنمائی اور علاج۔ تو کوشش یہ ہے کہ اس میں جو کام کی باتیں ہیں وہ نکالی جائیں، سمجھا جائے کہ اس مسئلے سے کیسے نمٹنا ہے۔ چلیں پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس گائیڈ میں جو ایک دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ کہ یہ خون کی کمی کو صرف آئرن یا ہیموگلوبن کی کمی نہیں سمجھتی، بلکہ اس سے نمٹنے کے لیے نا 3 خاص پہلو بتاتی ہے۔ اچھا، 3 پہلو؟ جی، پہلا تو یہ کہ آئرن کی مقدار بڑھائی جائے۔ دوسرا، جو آئرن لیا ہے وہ جسم میں ٹھیک سے جذب بھی ہو، مطلب وائٹامنز کا کردار یہاں اہم ہو جاتا ہے، جیسے B12، فولک ایسڈ اور خاص کر وٹامن سی۔ صحیح۔ اور تیسرا، جو اکثر ہم لوگ بھول جاتے ہیں، وہ ہے کہ کمی کی اصل وجہ کیا ہے، اسے ڈھونڈنا اور ٹھیک کرنا۔ تو یہ گائیڈ جو ہے نا، یہ عملی چیزوں پر زیادہ فوکس کرتی ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اچھا، تو پہلا قدم یعنی آئرن بڑھانا، اس کے لیے تو سپلیمنٹس کا ذکر ہے، جیسے وہ فیرس سلفیٹ وغیرہ۔ جی ہاں، فیرس سلفیٹ ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ وائٹامن سی کے ساتھ لیں، جیسے مالٹے کا جوس ہو گیا تو بہتر جذب ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف گولی کی بات تو نہیں ہے نا، مطلب کھانے پینے کا کیا بتایا انہوں نے؟ نہیں، سپلیمنٹس تو بس ایک حصہ ہے، اصل چیز تو خوراک ہی ہے۔ اس گائیڈ میں نا گوشت کھانے والوں اور سبزی خوروں دونوں کے لیے الگ الگ بتایا ہے۔ اچھا۔ جو لوگ گوشت کھاتے ہیں ان کے لیے کلیجی اور سرخ گوشت بہت مفید بتایا ہے، کیونکہ ان میں ہوتا ہے ہیم آئرن۔ ہیم آئرن؟ جی، وہ جسم میں زیادہ آسانی سے جذب ہو جاتا ہے۔ انڈے کی زردی بھی اچھی ہے۔ اور جو گوشت نہیں کھاتے یعنی سبزی خور، ان کے لیے تو پھر وہ نان ہیم آئرن ہوگا، جو شاید اتنی آسانی سے جذب نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ ان کے لیے گہری سبز پتوں والی سبزیاں ہیں، جیسے پالک، میتھی، سرسوں کا ساگ۔ دالیں بہت اہم ہیں، مسور، مونگ، کالے چنے، راجمہ۔ پھلوں میں انار، سیب، کھجور، کشمش کا ذکر ہے۔ ایک بڑی دلچسپ چیز جو اس گائیڈ میں لکھی ہے وہ ہے گڑ اور بھنے ہوئے چنے، ان کو ملا کر کھانا۔ اچھا، گڑ اور چنے، یہ تو وہ پرانی روایتی چیز ہے، طاقت کے لیے کھاتے ہیں لوگ۔ جی، شاید اس لیے کہ گڑ میں جو آئرن ہے وہ چنے کے پروٹینز وغیرہ کے ساتھ مل کر زیادہ اچھا کام کرتا ہے۔ زبردست۔ اچھا، تو آئرن لے لیا، اب اسے جسم میں جذب کروانا ہے۔ وائٹامن سی کا تو ذکر ہوا، یہ کیسے مدد کرتا ہے؟ دیکھیں، وائٹامن سی جو ہے نا، خاص طور پر کھٹے پھلوں میں ہوتا ہے، سنترا، لیمو، امرود، آملہ، ٹماٹر میں بھی۔ یہ اصل میں جو پودوں والا آئرن ہے نا، نان ہیم آئرن، ہاں، جو سبزیوں دالوں میں ہے۔ جی، اس کو ایسی شکل میں بدلنے میں مدد دیتا ہے جس سے ہماری آنتیں آسانی سے جذب کر سکیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آئرن والی چیزوں کے ساتھ وائٹامن سی والی چیزیں کھائیں۔ سمجھ گیا، یعنی پالک پر لیمو نچوڑنا صرف ذائقے کی بات نہیں، کام کی بات ہے۔ بالکل۔ اور دوسرے وائٹامنز B12 اور فولک ایسڈ، ان کا کیا رول ہے؟ یہ دونوں بھی بہت ضروری ہیں۔ یہ خون کے جو سرخ خلیات بنتے ہیں نا، اس عمل میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ B12 تو زیادہ تر جانوروں سے ملنے والی چیزوں میں ہوتا ہے، دودھ، انڈے، گوشت وغیرہ۔ ٹھیک۔ اور فولک ایسڈ پتوں والی سبزیوں میں، پھلیوں میں، کھٹے پھلوں میں بھی مل جاتا ہے۔ اگر ان کی کمی ہو جائے تو اس سے بھی ایک قسم کی خون کی کمی ہو جاتی ہے، میگالوبلاسٹک انیمیا کہتے ہیں۔ اچھا۔ تو ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اور وہ جو تیسرا پوائنٹ تھا، اصل وجہ کو ٹھیک کرنا، اس بارے میں کیا کہتی ہے یہ گائیڈ؟ یہ بات بہت زور دے کر کہی گئی ہے کہ صرف اوپر سے علاج کافی نہیں ہوتا۔ اگر خون کی کمی کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہے، مثلاً خواتین میں ماہواری میں زیادہ خون آنا، یا معدے یا آنتوں سے خون بہنا، یا کوئی لمبی بیماری چل رہی ہے، تو جب تک اس اصل جڑ کا علاج نہیں ہوگا نا، یہ مسئلہ بار بار سر اٹھائے گا۔ اس لیے ڈاکٹر سے مل کر پوری تشخیص کروانا بہت ضروری۔ یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے، صرف آئرن گولیاں کھاتے رہو اور مسئلہ کہیں اور ہو۔ اچھا، اس گائیڈ میں کچھ گھریلو ٹوٹکوں کا یا لائف سٹائل چینجز کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، عملی مشورے بھی ہیں۔ جیسے ایک ہے کہ روزانہ خالی پیٹ چقندر اور گاجر کا جوس پئیں، رات کو گرم دودھ کے ساتھ کھجور لیں۔ اچھا۔ بھگوئے ہوئے بادام اور کشمش کھانے کا بھی کہا ہے۔ اور لائف سٹائل میں تو وہی وقت پر کھانا، پانی ٹھیک سے پینا اور ہلکی پھلکی ورزش کرنا، اس سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ اور شاید جسم کو اشارہ بھی ملتا ہے کہ زیادہ سرخ خلیات بنائیں۔ ایک اور بات، روز 15-20 منٹ دھوپ میں بیٹھنا بھی تجویز کیا گیا ہے، وٹامن ڈی کے لیے۔
धूप, इसका क्या ताल्लुक? विटामिन डी वैसे तो हड्डियों के लिए मशहूर है, लेकिन मजमूई सेहत और ख़ास तौर पर मुदाफ़ती निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शायद इसका भी कोई बिलवासता ताल्लुक हो। सही सही। और किन चीज़ों से बचने का कहा है? मुझे याद है चाय कॉफ़ी का तो बहुत जिक्र होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। खास तौर पर खाने के बिल्कुल साथ या फौरन बाद चाय या कॉफ़ी पीने से मना किया गया है। इनमें होते हैं टैनिन। टैनिन? जी, वो आयरन के साथ चिपक जाते हैं और इसे जज्ब नहीं होने देते। इसी तरह आयरन वाली ग़िज़ा के साथ ही बहुत ज़्यादा कैल्शियम वाली चीज़ें जैसे दूध या दही, वो भी आयरन के जज्ब को कम कर सकती हैं। और हाँ, जंक फूड से तो परहेज़ कहा ही है। तो ये तो एक पूरा पैकेज लगता है। सप्लीमेंट्स भी, खुराक भी, फिर विटामिन्स जो जज्ब में मदद करें, लाइफस्टाइल की तब्दीलियां और कुछ चीज़ों से परहेज, ये सब मिलकर ही काम करेंगे। अच्छा, इस गाइड के हिसाब से कुछ फर्क नजर आने में कितना वक्त लगता है? आमतौर पर बेहतरी तो जो अलामात होती हैं जैसे थकावट वगैरह, वो 4 से 6 हफ्तों में महसूस होने लगती हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जिस्म में जो आयरन के ज़खायर हैं ना, उनको दोबारा भरने में वक्त लगता है। ओह अच्छा। तो इसलिए ये गाइड कहती है कि कम से कम 3 महीने तक सप्लीमेंट्स जारी रखें, भले आप बेहतर महसूस करने लगें, ताकि मसला जड़ से ख़त्म हो, दोबारा ना हो। तो खुलासा ये निकला कि ये जो मुकम्मल रहनुमाई है, ये खून की कमी से निमटने के लिए एक पूरा जामे सा नक्शा देती है। सिर्फ आयरन की गोली नहीं, बल्कि खुराक पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कलेजी, पालक, दालें और वो गुड़ चने वाला नुस्खा भी। फिर विटामिन सी जैसे मददगार और चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ों से परहेज और तर्ज ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियाँ, सब कुछ अहम है। बिल्कुल। और ये बात ना एक और अहम नुक्ते की तरफ ले जाती है। ये गाइड जो बता रही है कि छोटी छोटी मुस्तकिल तब्दीलियां, जैसे रोज़ चुकंदर का जूस पीना शुरू कर दें या खाने के फौरन बाद चाय पीना छोड़ दें, ये ना सिर्फ खून की कमी को दूर करने में मदद करती हैं, बल्कि अगर लंबा सोचें तो मजमूई सेहत पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। ये सिर्फ एक कमी को पूरा करना नहीं है, बल्कि सेहतमंद आदतें अपनाना है। तो सोचने की बात यह है